شاہ جی اسی بات کو آپ نے آگے بڑھانا ہے کہ واہ 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 کہ میں احسان کا بدلہ سب کا چکا چکا سوائے ابو بکر صدیق کے. اب میں یہاں پہ وہ غار والی بات کروں یا کوئی بھی بات کروں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رشتہ بھی تو ہے نا. جی یقیناً رشتہ بھی ہے. بلال صاحب دیکھیے, صحابہ کرام, جمیع صحابہ کرام, اور ان میں جو کبار صحابہ کرام ہیں بڑے, اور ان بالکل, اور ان کبار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک یہ بڑے سے ایک ذرا تھوڑا سا بتائیے, بڑے سے مراد عمر میں بڑے نہیں ہے, جو شروع میں ہوئے, جو مرتبے میں بڑے ہوئے, جو بدر میں تھے, جو احد میں تھے, ان کا مقابلہ کوئی نہیں, فتح مکہ کے بعد والے صحابہ سے نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اب یہ پھر وہ بات اور طرف نہ چلے جائے مجھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں, ان کے مزاج کے بارے میں کہ یہ نبوت سے پہلے, بعثت مبارکہ سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور یہ آپ فرماتے بھی ہیں کہ میں نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. ان کے والد نے, انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ ایک دفعہ ایک کمرے میں بند کر دیا, ایک بت تھا وہاں, اور وہ معاملہ سارا اس میں, لیکن وہاں بھی کسی بت سے نہ بھوک کے لیے نہ لباس کے لیے اس سے کوئی بات کہی. اور اس میں محبت کا عالم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم غار ثور کی طرف جاتے ہیں تو کندھوں پر اٹھاتے ہیں. غار ثور میں عمر میں 1.5 سال بڑے ہیں, اور غار ثور میں آج بھی جانا بڑا ہمت کا کام ہے, بڑا اوکھا کام ہے. بالکل صحیح کہا. لیکن کیونکہ غار حرا کے لیے تو پھر سٹیپ بنے ہوئے ہیں, یہاں تو سٹیپ ہی نہیں بنے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں محبت کی انتہا دیکھیے. کیا بات ہے, خدا کی قسم آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں, اس وقت چڑھتے ہوئے صرف خیال حضرت ابوبکر صدیق کا آتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی کیسے چڑھا ہوگا, لیکن چڑھا نا, چڑھا, اور کندھے پہ اٹھا کے. اور پھر اس کو دیکھیے کہ پھر راستے میں آپ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر کہ جس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے, اسلام کے لیے کام کیا ہے, شاید ہی کوئی ایسا مال کیا ہے, شاید ہی کوئی ایسا مارکا ہو جس میں آپ شامل نہیں ہوئے. پھر دوسری کہ جب اسلام میں ضرورت پڑی مالی طور پر, آپ سب سے آگے رہے. کہ ایک وقت میں آپ نے فرمایا کہ پیسے چاہیے, ہر کوئی اپنا لا رہا ہے. حضرت عمر بھی لے کر آئے, کہ عمر کیا لے کر آئے کہ میں آدھا چھوڑ آیا آدھا لے آیا. اور ابو بکر آئے, ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. یہ جو جذبہ ہے, یہ جو معاملہ ہے, یہ یقیناً, اور پھر اس ذات کے سامنے کہ جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, اور ان کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑا ہوں, باقی جو کچھ لے آیا. آپ کہتے ہیں کہ میں دیواروں پہ ہاتھ بھی پھیرتا رہا کہ کہیں کوئی ایسی سوئی نہ ہو جو کہ لگی ہو گھر میں اور میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں. نزاکت دیکھیے کہ محبت اور عشق کی کیا کہ اگر میں نے لے کے جانا ہے تو سب کچھ, اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول, تو اس کے معنی صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, مجھ سے قبل حضرت پیر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے بہت اچھے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا, بیان فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعثت سے پہلے بھی تعلق رکھتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے, اور بعثت کریمہ کے بعد پھر سب سے پہلے بندے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور کوئی میرے لیے بھی معجزہ عطا ہو. تو آپ نے وہ واقعہ سنایا پھر کہ آپ شام کی طرف ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے, تو وہاں پر راہب کے پاس جب گئے, چونکہ خانقاہیں وہ راہبین کی تھیں, تو ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہی جانے والوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور اچھی اچھی باتیں بھی وہ ان کو بتاتے تھے. اپنی کتاب کے مطابق وہ ان حضرات کے ساتھ بات کرتے تھے. یہاں یہ بات بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مکہ کے اندر مشرکین تھے اور ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پھر جماعت مسلمین بنی وہاں پر.
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں شام کی طرف گئے تو راہب کے پاس ٹھہرے، تو راہب کی عادت تھی لوگوں کو بلاتا تھا، پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے. تو اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلایا. آپ گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. جب آپ نے ساری باتوں کا جواب دیا تو انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹائیں. آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں. اچھا. چنانچہ جب آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ ناف کے ساتھ ایک تل تھا. اچھا. چنانچہ وہ راہب کہنے لگا کہ میں نے آپ کی شکل سے، آپ کے خد و خال سے، آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ لیا تھا جو ہماری کتاب نے لکھا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان کے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں اور صحابی ہیں، اور آپ ہی ان کے بعد پہلے ان کے جانشین ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے کہا کہ میرے لیے بھی معجزہ عطا فرمائے، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر وہ جو راہب نے کہا تھا وہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو یہ کیا خوبصورت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. یہاں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ نبی کو کیسے پتہ چلا؟ نبی ہوتا وہ ہے جس کے پاس خبر کا تو پتہ ہوتا ہے، خبر دینے والا ہی نبی ہوتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اس کا نبی کا لفظ کا معنی بھی یہی ہے، خبر دینے والا.